ایران کا نیا سپریم لیڈر آیت اللہ العظمی سید مجتبی خامنہ ای. Somebody takes over who's as bad as the previous. مجتبی علی خامنہ ای. سید مجتبی حسینی خامنہ ای، جسے پچھلے کئی سالوں سے نہ کبھی کسی نے دیکھا ہے اور نہ اس کی آواز سنی، لیکن جیسے ہی اس کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ اس نام کو سنتے مجتبی خامنہ ای. اسے ریجیکٹ کر دیا. Donald Trump says he's not happy with the appointment of Mojtaba Khamenei as Iran's new supreme leader. I would say that would be about the worst. کیونکہ عام لوگ تو اس مجتبی کو نہیں جانتے، لیکن امریکہ کی CIA اور اسرائیل کی موساد کو اچھی طرح پتا ہے کہ مجتبی خامنہ ای آخر ہے کون، اور انہیں پتا ہے کہ اس سے پہلے مجتبی کا باپ علی خامنہ ای ایک بہت ہی سمپل اور سافٹ انسان تھا، لیکن اب یہ نیا سپریم لیڈر مجتبی خامنہ ای اپنے باپ کے بالکل اپوزٹ ہے، بلکہ وہ بچپن سے ایران کی فوج میں ایک سولجر کی طرح لڑتا رہا ہے. ایران کی پوری فوج انہیں ہی اپنا اصل لیڈر مانتی ہے، اور اب ایران میں پہلی بار ایک ایسا سپریم لیڈر آیا ہے جو ایک عالم اور اسکالر سے زیادہ ایک وارئر سپریم لیڈر ہے. لیکن آخر مجتبی خامنہ ای یہاں تک پہنچا کیسے؟ آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے جب ایران میں ایک بہت ہی کرپٹ بادشاہ رضا شاہ کا راج تھا، most prosperous countries of the world. اسی کرپٹ بادشاہ کو چیلنج کرنے کے لیے ایران میں ایک نیا لیڈر سامنے آیا، آیت اللہ خمینی. آخر خمینی کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ ایران کا بادشاہ مجبوراً ایران کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بھاگ گئے. The Shah and his family leave Iran. اور اس طرح خمینی ایران کا پہلا سپریم لیڈر بنا. جیسے ہی خمینی ایران کا سپریم لیڈر بنا، دنیا کی کوئی بھی سپر پاور اسے پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ باقی مسلمان لیڈرز کی طرح امریکہ کے جوتے پالش کرنے کے بجائے سیدھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا. اسی لیے امریکہ، اسرائیل اور باقی سارے لیڈرز پہلے دن سے خمینی سے اپنی جان چھڑانا چاہتے تھے، اور آخر انہیں یہ راستہ مل گیا. ایران کے پاس ایک ملک عراق میں ایک نیا لیڈر آیا جو ان سپر پاورز کے لیے خمینی پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا، اور اس لیڈر کا نام تھا صدام حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی کے ساتھ صدام حسین نے ایران کے خمینی پر حملہ کر دیا Iraqi tanks ground across the border into Iran. اور مسلمانوں کی آپس میں جنگ شروع ہوئی. لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اچانک ایران کے پریزیڈنٹ کو ایک دھماکے میں مار دیا گیا، جس کے بعد ایران کا نیا پریزیڈنٹ علی خامنہ ای بنا. تو اب جب خامنہ ای صدام حسین کے ساتھ جنگ میں بزی تھا، ان کے گھر میں ان کا 12 سال کا بیٹا مجتبی بالکل عام بچوں کی طرح اسکول جایا کرتا تھا، اور مجتبی بچپن سے ایران کی اس اتنی بڑی جنگ کو غور سے دیکھ رہا تھا. مطلب مجتبی کا سارا بچپن ایک جنگ کے بیچ میں ہی گزرا تھا. اور آخر جیسے ہی مجتبی کی عمر 17 سال ہوئی، مجتبی بھی ایک عام سولجر کی طرح ایران کی فوج میں شامل ہوا اور صدام حسین کے خلاف جنگ میں لڑنے لگا. اس وقت مجتبی خامنہ ای ایران کے پریزیڈنٹ کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے تب بھی وہ بالکل ایک عام سولجر کی طرح جنگ کے فرنٹ لائنز میں جا کر لڑا کرتا تھا. اسی طرح مجتبی ایران کی آرمی میں اپنے بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر گھس گئے، اور عراق میں گھس کر مجتبی اور اس کے ساتھیوں نے عراق کے 30 پہاڑوں پر ایران کا جھنڈا لہرایا. لیکن اب جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اچانک عراق اور ایران نے اس جنگ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا
اور ساری فوجیں اپنی جگہوں پر واپس چلی گئی، جس سے یہ 8 سال کی جنگ ختم ہو گئی۔ لیکن اس جنگ کے صرف 1 سال بعد ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی اس دنیا سے چلے گئے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کویسچن تھا کہ آخر ایران کا نیا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ اسی لیے ایران کی 86 سب سے بڑے اسکالرز ایک میٹنگ کے لیے جمع ہوئے اور نئے سپریم لیڈر کے لیے ووٹنگ شروع ہوئی۔ اس الیکشن میں 86 میں سے 60 بڑے اسکالرز نے علی خامنائی کو ووٹ دیا، جو 70% ووٹ بنتا تھا، اور اسی کے ساتھ علی خامنائی ایران کے نئے سپریم لیڈر بنے۔ رهبری سوری خواهد نه رهبری واقعی۔ اب مجتبی صرف پریزیڈنٹ آف ایران کا نہیں بلکہ سپریم لیڈر آف ایران کا بیٹا تھا، لیکن کہا جاتا ہے وہ پھر بھی اپنے باپ کے ساتھ نہیں بلکہ اسی طرح ایران کی فوج میں رہا، اور اسی طرح اگلے 10 سال تک ایران کی فوج اور مجتبی خامنائی کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق بن گیا، اور اب تک مجتبی ایک اسکالر کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ ایران کے ایک فوجی کا یونیفارم پہنا کرتا تھا۔ آخر 10 سال تک ایران کی فوج میں رہنے کے بعد مجتبی ایک فوجی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر بننے کی بھی تیاری کرنے لگا، جس کے بعد مجتبی کو ہر جگہ پہلی بار ایسے کپڑوں میں دیکھا جانے لگا۔ اس طرح مجتبی ایران کے بڑے بڑے اسکالرز کا اسٹوڈنٹ بنا۔ اب جب مجتبی یہاں پڑھ رہا تھا، اسی دور میں عراق کے صدام حسین اور امریکہ کی بھی دشمنی شروع ہو چکی تھی۔ We're in the early stages of military operations to disarm Iraq. اور صدام اب بالکل بدل چکا تھا، اور وہ بھی اب امریکہ کو دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ اسی لیے صدام کی دھمکیوں کے بعد اب امریکہ صدام کو بھی ہٹانا چاہتا تھا۔ Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. اسی لیے امریکہ اور اسرائیل مل کر صدام پر بار بار جھوٹے الزام لگانے لگے کہ صدام حسین عراق کے لیے ایٹم بم بنانے والا ہے۔ صدام حسین بار بار کہتا رہا کہ اس کے پاس کوئی ایٹم بم نہیں ہے، لیکن تب بھی امریکہ نے اس کی نہیں مانی اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ عراق پر حملہ کر دیا، اور عراق میں لاکھوں لوگوں کو مارنے کے بعد پوری دنیا نے دیکھا کہ یہ سب بس جھوٹ تھا اور عراق میں کوئی ایٹم بم تھا ہی نہیں۔ لیکن امریکہ اور اسرائیل اب بھی نہیں رکے، اور عراق کے بعد اب ایران پر بھی الزام لگانے لگے کہ ایران بھی ایٹم بم بنانے والا ہے۔ یہ دیکھ کر ایران کے بڑے اسکالرز میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ ہمیں ایٹم بم نہیں بنانا چاہیے، لیکن کچھ نے کہا کہ اگر ہم ایٹم بم بنائیں یا نہ بنائیں، ایک دن امریکہ ہم پر حملہ ضرور کرے گا، اسی لیے ہمیں ایٹم بم بنانا چاہیے۔ آخر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے یہ ڈیبیٹس ختم کر دی اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ ایران کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائے گا، کیونکہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، ممنوع ہے، حرام ہے۔ لیکن علی خامنائی کے اس فتوے سے ایران میں ہر کوئی خوش نہیں تھا، بلکہ کچھ بڑے اسکالرز ایسے تھے جن کا اب بھی یہی خیال تھا کہ ایران کو ایٹم بم بنانا چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے انہی اسکالرز کے ساتھ خامنائی کا اپنا بیٹا مجتبی خامنائی بھی تھا، جو چاہتا تھا کہ ایران بھی ایٹم بم بنائے، لیکن اس بات کا نہ ایران میں اور نہ ایران سے باہر کسی کو پتا تھا، بلکہ اب تک صرف کچھ پکچرز کے علاوہ مجتبی خامنائی کو نہ کبھی کسی نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ مجتبی سپریم لیڈر کا بیٹا ہونے کے بعد پوری دنیا سے بالکل غائب تھا، لیکن آج سے 20 سال پہلے اچانک دنیا کی ایک سیکرٹ آرگنائزیشن وکی لیکس میں کچھ ڈاکیومنٹس ریلیز ہوئے جن میں لکھا تھا کہ مجتبی خامنائی میڈیا میں تو کسی کو نہیں دکھتا، لیکن اصل میں مجتبی خامنائی ایران کے سب سے پاورفل لوگوں میں سے ایک ہے، جسے ایران کی فوج ایک کیپبل اور فورسفل لیڈر مانتی ہے۔ اور ان ڈاکیومنٹس میں آج سے 20 سال پہلے لکھا تھا کہ ہو سکتا ہے آگے جا کر ایک دن مجتبی خامنائی پورے ایران کا سپریم لیڈر بنے، سید مجتبی حسینی خامنہ ای، کیونکہ اس کے پاس ابھی سے ایران کی فوج اور ایران کی انٹیلیجنس پر
ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے. اور ان لیکس کے اندر یہ بھی لکھا تھا مجتبی خامنہئی کا ایران کے نیوکلیئر پروگرام مطلب ایٹم بوم کے ساتھ ایک بہت ہی گہرا تعلق ہے. اور یہی سے امریکہ اور اسرائیل آج سے 20 سال پہلے سے مجتبی خامنہئی کے ہر سٹیپ کو غور سے مانیٹر کرنے لگے. لیکن ان لیکس کے بعد بھی مجتبی خامنہئی پوری دنیا کے کیمروں اور میڈیا سے ہمیشہ دور رہا. اور پچھلے 15 سالوں سے میڈیا میں مجتبی خامنہئی کی ان کچھ تصویروں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن دنیا کی میڈیا سے غائب ہونے کے بعد بھی آج سے کچھ سال پہلے امریکہ نے مجتبی خامنہئی پر بھاری سینکشنز اور پابندیاں لگائی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مجتبی خامنہئی کا اب بھی ایران کی فوج اور انٹیلیجنس پر ایک بہت بڑا کنٹرول ہے. اور آج سے کچھ سال پہلے جب اسرائیل بار بار کہنے لگا کہ اب وہ ایران پر حملہ کر کے رہے گا جس کے لیے وہ امریکہ پر پریشر ڈالنے لگا کہ وہ بھی ایران پر حملہ کرے, یہ دیکھ کر ایران کے انٹیلیجنس چیف نے کہا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر کا ایٹم بوم بنانے کے خلاف ایک فتویٰ ہے, حرام ہے, لیکن اگر امریکہ اور اسرائیل ہمیں اسی طرح ہر طرف سے گھیرتے رہے اور ہمارے لیے سارے راستے بند کرتے رہے تو ہم بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. ایران رو مجبور میکنن که جوری دیگه بلکہ بالکل ایک کارنر ٹائگر کی طرح ہمیں اپنے ایٹم بوم کے پروگرام کو دوبارہ شروع کرنا ہوگا. Continue Iran's nuclear program. اور آخر سپریم لیڈر کے ایڈوائزر علی لاریجانی نے اعلان کیا کہ اگر امریکہ نے ہم پر حملہ کیا خودتون داره این کارو میکنید. تو ہمارے پاس بھی اور کوئی آپشن نہیں بچے گا اشتباه استراتژیکی داره میکنه اور ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کریں گے. باشد الالعبد هم باشه. لیکن تب بھی امریکہ نے ایران کی بات نہیں مانی اور امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. Struck at the heart of Iran's nuclear enrichment program. اور اس حملے کے پہلے ہی دن مجتبی خامنہئی نے اپنے باپ اور سپریم لیڈر علی خامنہئی کو کھو دیا. Khamenei is dead. علی حسینی خامنہئی. ان حملوں میں مجتبی کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور پھر مجتبی کی بیوی بھی ان حملوں میں شہید ہو گئی اور ان حملوں میں ان کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. مطلب صرف کچھ ہی دنوں میں مجتبی کی فیملی کے 3 جنریشنز شہید کر دیے گئے. اب علی خامنہئی کے بعد جب ایران کا کوئی بھی سپریم لیڈر نہیں تھا, کہا جاتا ہے ایران کے سارے لوگ صرف ایک ہی آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے جو اس جنگ کے درمیان کھڑا ہو اور دوبارہ ایران کا جھنڈا اٹھا کر ایران کے لوگوں کو امریکہ اور اسرائیل سے بچا سکے. اسی لیے ایران کے سڑکوں اور بازاروں میں ہر جگہ لوگ مجتبی خامنہئی کے نعرے لگا رہے تھے. لیکن وہاں اسرائیل نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ علی خامنہئی کے بعد جو بھی ایران کا سپریم لیڈر بنے گا ہم اسے بھی بالکل پہلے کی طرح مار ڈالیں گے. لیکن مجتبی اپنی پوری فیملی کو کھونے کے بعد اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا. اسی لیے ایران کا نیا سپریم لیڈر چننے کے لیے ایک بار پھر اسی طرح اسکالرز جمع ہوئے جس طرح آج سے 40 سال پہلے خمینی کے فوت ہونے کے بعد جمع ہوئے تھے. یہ دیکھ کر امریکہ کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ اگر مجتبی خامنہئی سپریم لیڈر بن گیا تو ہم ایران کے اس فیصلے کو نہیں مانیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ مجتبی کو روکنے کے لیے بار بار دھمکیاں دینے لگے. لیکن ان دھمکیوں کے بعد بھی ایران کے اسکالرز نہیں رکے اور 88 اسکالرز نے ووٹ دے کر اعلان کیا کہ آج کے بعد ایران کا نیا سپریم لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ علی خامنہئی کا بیٹا ہوگا, سید مجتبی علی خامنہئی. سید مجتبی حسینی خامنہئی. سبسکرائب.